ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں، پروگرام مذاکرہ لے کر جنت البقیع کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور اسی سے ملتے جلتے کئی ایک موضوعات جو ہیں وہ درمیان میں آ گئے۔ کالر چونکہ ہمارے ساتھ تھے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے سوالات کا جواب آسٹریلیا سے رفیع صاحب تھے، اور قبلہ ان کا سوال اصل میں یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا سے ہمارا تعلق ہے، ہندوستان میں تو کامل ہمارا کامن تھا، لیکن اب آسٹریلیا میں آیا تو ایک حد تک احساس ہوا ہے کہ ہندو جو ہیں وہ فقہی اعتبار سے نجس ہیں، تو کیا مطلب ان کے ہاں جانا آنا، ان کو اپنے ہاں کھانے کے لیے دعوت دینا؟ دو سوال ہیں، یعنی ان کو اپنے ہاں بلانا اور ان کے ہاں جانا، اس حوالے سے۔ اور میں اپنی طرف سے سوال کو تھوڑا سا پھیلا کے اس طرح سے عرض کروں گا کہ پہلے تو آپ کافروں کی اقسام جو ہے وہ بیان کریں کہ وہ کتنی قسمیں ہیں، اور پھر ان کے بارے میں حکم جو ہے وہ نجس اور پاک ہونے کا کیا ہے۔ جی ایسا ہے کہ پہلے تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ جب کافر کہا جاتا ہے تو کوئی گالی نہیں ہے، بعض لوگ جو اس کو برا مناتے ہیں۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے جو کسی چیز کا عقیدہ نہیں رکھتا، اس سے انکار کرتا ہے یا کسی حقیقت کو چھپاتا ہے، تو یہ دو لغت میں معنی آئے۔ جب ہم کہتے ہیں مسلمان تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور رسول پاک کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور جو اس طرح سے وحدانیت کا قائل نہیں ہوتا بلکہ اور زیادہ خدا 2 3 4 جتنے بھی، اور اسی طرح رسول کو رسول پاک نہیں سمجھتا، مثلا سمجھتا ہے کہ کوئی دانشور تھے یا کوئی ایک شخصیت تھی، نبی اللہ کا نہیں سمجھتا، تو اس کا مطلب ہے وہ ان سے انکار کر رہا ہے، اس معنی میں ہوتا ہے کافر۔ بعض لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں جی ہمیں کافر کیوں کہا ہے؟ کافر کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو بلیوز اور جو یقین مسلمان رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں، اس کا وہ انکار کرتا ہے، یہ بات ہے۔ اچھا، تو یہ کافر نجس ہے۔ نجس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھانا پینا نہ کھائیں، اس کے گیلے ہاتھ لگیں ہیں کھانے کو یا آپ کو تو آپ دھو لیں، یہ ہوتا ہے۔ اچھا، فقہا نے جو کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں وہ پاک ہیں، یعنی جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، سبائی ہیں، جن کے پاس اللہ کی کتاب یعنی وہ کسی نبی پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے نبی کی کتاب آئی تھی، اہل کتاب جو وہ پاک ہیں۔ لیکن ان کا بھی ذبیحہ جو ہے اس کو جائز نہیں قرار دیا جاتا، تو وہ پاک ہیں، لہٰذا جب پاک ہیں تو ان کے ساتھ مل جل کرتے ہوئے ہاتھ گیلے ہوں تو کوئی دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ کھانا پینا کھایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اگر گوشت پکایا ہو تو وہ صحیح طریقے سے شرعی طور پر ذبح ہوا ہونا چاہیے، تو پھر ان کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ اہل کتاب نہیں ہیں، جیسے ہندو برادری کے لوگ ہیں یا سکھ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، چونکہ یہ اہل کتاب نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے کتاب ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس لیے وہ اہل کتاب میں نہیں آتے، تو کیا ان کے ساتھ ہماری اصطلاح کے اعتبار سے، اس اصطلاح کے اعتبار سے کتابیں ہیں لیکن ہم ان کو مطلب اہل کتاب آسمانی کتابیں نہیں ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کے بزرگوں نے لکھوائی ہیں بیٹھ کے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی ہندو کو گھر میں بلانا چاہتا ہے تو کوئی مانے تو نہیں ہے گھر میں بلانا، اور کھانا آپ کھلانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بلائیں، آپ ان کو کھانا کھلائیں، آپ ان کے ہاں کھانا کھائیں، بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ برتن استعمال کرتے ہیں، آج کل تو ویسے بھی ٹیک اوے سے کھانا منگوایا جا سکتا ہے، کوئی مسلمان ہے اس کے صرف کھانا منگوائیں اور گھر میں ان کے بیٹھ کے وہ جو برتن استعمال کیے جا رہے ہیں وہ جو کاغذ کے برتن آج کل ایک بار مصرف والے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں چاہوں گا اس کو چونکہ ان کا رفیع صاحب کا اس کو ذرا واضح اور ہونا چاہیے، جب کوئی ہندو یا سکھ یا کوئی کافر بھی آپ کے ہاں آتا ہے تو آپ کے کھانوں میں وہ کھا کے جاتا ہے اور آپ کے برتن استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ان برتنوں پاک ہو جائیں گے، مطلب وہ ان کا آپ کے ہاں آنا کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھاتے ہیں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ آپ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ مکس نہیں ہونے چاہیے۔ جب ہاتھوں سے پکایا جا رہا ہے، گیلے ہاتھ لگ رہے ہیں اور کٹ رہے ہیں، سبزیاں کاٹ رہے ہیں، سلسلہ نہیں مطلب وہ تو انہوں نے پکایا نا، انہوں نے پکایا مسلمانوں کی طرف سے، تو وہ ان کے ہاتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ہاں۔ وہ تو کھا سکتے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے اب مسلمانوں نے ان کے ہاں اگر یہ ان کے ہاں جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کا پکا ہوا چونکہ نجس ہے، لہٰذا یہ وہاں پہ جا کے اس طرح سے نہیں کھا سکتے۔ البتہ اگر انہوں نے بازار سے منگوایا، کسی حلال دکان سے منگوایا ہے، بیٹھ کے کھا لیا، بیٹھ کے اکٹھا کھا لیا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ڈرنک بھی آتے ہیں بند اور پیکنگ اور ہر چیز پیکنگ ہے، وہ ایک بار مصرف بیٹھ کے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن میں ایک اور مزید وضاحت کر دوں کہ ہمارے جو فقہا ہیں، جو مجتہد ہیں،
بیشتر کا تقریباً 95% کا یہی مسئلہ ہے کہ بھئی جو اہل کتاب نہیں ہیں وہ نجس ہیں، ایسے ہی ہے۔ لیکن ابھی آیت اللہ جناتی ہیں اور دوسرے بھی کوئی کچھ فقہا ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اصل حقیقت میں انسان جو ہے وہ ذاتاً جو ہے وہ نجس نہیں ہے، بلکہ نجاست بالعرض آتی ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے مسلمان کے ہاتھ میں بھی شراب ہوگی یا اس کے ہاتھوں کو خون لگا ہو یا کوئی اور نجاست لگی تو اس کو دھونا ہے، چونکہ اگرچہ مسلمان ہے خود تو پاک ہے، لیکن جو نجاست اس کے ہاتھ کو لگ گئی یا کپڑوں کو لگ گئی یا برتنوں کو لگ گئی تو ظاہر اس کو پاک کرنا ہے۔ اس کو بھی اسی طرح سے دوسرے جو انسان ہیں، لیکن یہ مسئلہ جو ہے اس میں یہ بھی وضاحت ساتھ رہے کہ ابھی تک لوگوں کو اپنے مجتہد کے فتوے ہی کے مطابق ابھی ہماری کیا ڈیوٹی بنتی ہے، ہم جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں ہم نے اسی کے کہنے پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتا ہے تو ان کے نزدیک بھی اہل کتاب کے علاوہ باقی ابھی پاک نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے آیت اللہ خامنائی کے بھی۔ تو اگر کوئی دوسرے آغا فضل اللہ جو مرحوم وفات پا گئے ہیں وہ یا کسی اور کی تقلید کرتا ہے، ان کے نزدیک یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ ذاتاً نجس نہیں ہے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ شاہ صاحب سرکار کو بھی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ جی آپ نے بہت اچھی وضاحت کی ہے اس بات کی، لیکن میرا سوال اسی سے ہے کہ اگر مٹی کے برتن ہوں تو کیا ان میں کوئی اگر جو مسلمان نہیں ہے اگر وہ کھاتا ہے تو کیا وہ برتن بھی پاک ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے شروع سے تو یہ سنا ہے کہ دوسرے جو سٹیل کے ہیں یا جن کو سلور کے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ تو مانجنے سے پاک ہو جاتے ہیں، لیکن مٹی کا برتن اگر کوئی نجس جانور سونگھ بھی جائے تو کہتے تھے کہ یہ پاک نہیں ہو سکتا۔ تو کیا مٹی کے برتنوں میں بھی ان کو کھانا اگر دیں تو وہ بھی دھونے سے پاک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ بڑی نوازش، بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ قبلہ سوال آتے ہیں علی جان صاحب کے پہ، لیکن پہلے خودکشی کرنے والے کی زندگی کیا ہے؟ دیکھیں جی، خودکشی جو کرتا ہے تو اس نے یعنی ایسا اقدام کیا ہے کہ جو شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو اگر وہ خود انسان جو ایسا اقدام کرتا ہے جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے یہ امانت ہے ہمارے پاس، تو لہٰذا اس کو اسی طرح تصرف کرنا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ جب آپ پر مشکلات آ جائیں یا ذہنی و فکری یا الجھاؤ پیدا ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو قتل کر لیں اور خودکشی کر لیں، یہ حرام موت ہے، اس کی قطعاً اجازت اسلام نہیں دیتا۔ لیکن اگر کچھ ایسے کر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا اور اس کے لیے توبہ استغفار بھی کی جائے گی، اس کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ تو لہٰذا برزخ میں جا کر اس کی بھی زندگی تو ہے ہی، لیکن ظاہر ہے زندگی اس کی مشکلات آخرت میں جا کے اس کا جو معاشر کے بعد حساب و کتاب ہوگا اس وقت اس کا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا اور اس کو پریشانی ہوگی۔ لہٰذا یہ اقدام کسی صورت میں بھی کتنے بھی پریشانی ہو یہ اقدام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر غیور صاحب نے کال کی اور انہوں نے اپنا تجزیہ ایک حد تک پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ پہ جو افتاد پڑی ہے، لیکن کالر ایک میرے ساتھ آ گیا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی فرمائیے، کون بہن کہاں سے؟ جی جی میں کراچی سے اقبال بانو بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی مولانا صاحب، میں نے ایک معلوم کرنا ہے کہ اگر کوئی خاتون سید ہیں اور وہ فقہ حنفی میں کسی سے شادی کر لیتی ہیں، اچھا ان کے حالات صحیح ہیں تو کیا انہیں سہم سعادت دیا جا سکتا ہے خمس میں سے؟ جی ٹھیک ہے جی۔ تھوڑا سا کنفیوز سوال ہے لیکن چلیے وضاحت اس کی کرتے ہیں۔ امت مسلمہ پہ جو افتاد پڑی ہے اس کا اسباب کیا ہے، وجوہات کیا ہے؟ لمبا سوال ہے جی۔ اس کا مختصر تو یہی ہے، اس کا جواب کہ امت پر جو افتاد پڑی ہے وہ صالح قیادت کا فقدان ہے۔ تو اگر رسول پاک کے بعد قیادت جو ہے اہل بیت اطہار کے ہاتھ میں ہوتی تو پہلی بات تو یہ کہ امت فرقے فرقے نہ ہوتی، اور اب آج کے زمانے میں قیادت جو ہے مسلمان ملکوں کی وہ صالح متدین دیندار لوگوں کے ہاتھوں میں حکومتیں ہونی چاہیے تاکہ وہ جو ہے وہ فساد نہ پھلائیں اور دین پر عمل کریں۔ بٹ صاحب کا اور تھوڑی سی مجھے اجازت دیں، ابھی یہی جو دہشت گردی کا معاملہ ہے
اور ہمیں گلہ شکوہ بھی ہے ہمارے اپنے بڑے بھائیوں سے برادران اہل سنت سے کہ وہ ہمارا ساتھ جلدی نہیں دیتے، بہت دیر ہو جاتی ہے۔ جب پاکستان میں دہشت گردی شروع ہوئی اور یہ جنگوی اور یہ سپاہی صحابہ اور انہوں نے شیعوں کو قتل کرنا شروع کیا، جگہ جگہ پر کافر کافر شیعہ لکھا گیا، تو ہمارے سنی مسلمانوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ وہ جنگ آگے بڑھتی گئی، یہاں تک نہ فوج نے، نہ پولیس نے، نہ انتظامیہ نے، نہ حکومتوں نے اس پر کوئی صحیح عمل نہیں کیا اس کو روکنے کے لیے۔ تو یہاں تک یہ آگ پہنچ گئی کہ GHQ میں پہنچ گئی اور کامرا میں پہنچ گئی، کراچی میں وہ بیسوں پر پہنچ گئی، آواز طیارے تباہ کی، اربوں روپے کا نقصان کیا۔ کتنے ابھی 25-30 ہزار سے زیادہ فوجی مارے گئے، 40-50 ہزار سولین مارے گئے ہیں، اور یہ نہ عید محفوظ ہے، نہ جمعہ محفوظ ہے، نہ جنازہ محفوظ ہے، نہ کسی کا گھر محفوظ ہے، نہ جیلیں محفوظ ہیں۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ اگر تم آج ایک غلط اقدام کو نہیں روکو گے تو یہ آگ تمہیں بھی نگلے گی۔ اسی طرح اگر یہ جس طرح وہ اشارہ کر رہے تھے 1925 میں جب یہ سعودی عرب کی حکومت نے جنت البقیع اور جنت المعلیٰ اور یہ مزارات مقدسہ کو گرایا، اسی وقت جو حکومتیں تھیں وہ ساتھ دیتی، یا مثلا ابھی 88 سال ہو گئے، ہم تو ہر سال دن مناتے ہیں، کہتے ہیں، خود جو حکومت اسلامی ایران ہے انہوں نے کئی دفعہ وفد بھیجے ہیں سعودی عرب کہ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہمیں اجازت دے، اس کا سارا خرچہ ہم برداشت کرتے ہیں، جنت البقیع اور جہاں جہاں مزارات مقدس سے ہم اسی حالت میں دوبارہ تعمیر کرتے ہیں، خرچے ہم دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے برادران اہل سنت اس طرح سے ساتھ نہیں دیتے، حضرت زینب کبریٰ کے روزے پر جو اب وہ گولے برسائے گئے تو الحمدللہ اب اٹھے ہیں پاکستان میں، وہ سنی برادران بھی ساتھ تھے، شیعہ بھی تھے، مجلس وحدت مسلمین کے جو ہوئے احتجاجات تو ساتھ ہیں ہمارے۔ تو لہٰذا اس تحریک کو مزید آگے بڑھانا چاہیے تاکہ مزارات مقدسہ جو پوری دنیا میں ہیں ان خارجی سوچ اور وہابی اور سلفی اور تکفیری سوچ بچایا جائے۔ وَإِلَّا یاد رکھو کہ اگر ان کے ہاتھوں میں یہ حکومتیں آ گئیں تو وہ کہتے ہیں ہم سارے جو ہیں وہ مزارات گرائیں گے، بدعتیوں کو ختم کریں گے۔ کالک لے لوں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم مولانا صاحب، آپ کو ہمارا سلام قبول کرے آپ کی خدمت میں۔ میں رفیع بول رہا ہوں، بہت بہت نوازش، بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے سوال کا بہت ہی خوبصورتی سے جواب دیا ہے، بہت بہت مہربانی۔ اور مولانا اصغر صاحب بہت اچھی طریقے سے اس کو خلاصہ کر کے آپ نے بیان کیا ہے، اس کا بے حد مہربانی، اور اس سے ہمارے کو اچھی طریقے سے پتہ چلا ہے کہ کس طرح سے اس طریقے سے رہنا چاہیے، ہندوؤں سے کس طرح سے ملنا چاہیے، پھر ان کے پاس جا کے کھانا کیا کرنا چاہیے۔ بہت بہت مہربانی ہے اور بہت بہت اسی لیے میں نے آپ کو فون کیا، اپریشیشن کا، بہت بہت مہربانی۔ میری ایک خواہش ہے آپ لوگ سے، شاید میں بہت زیادہ بڑی خواہش کروں گا کہ ہر دن آپ لوگ کا یہ پروگرام رکھیں، اور بڑی مہربانی ہوں گی ہمارے لیے، ایک بہت بڑا جو ہے نا نعمت ہے، آپ لوگ آ کے جو ہے ہمارے سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں گھر بیٹھے، اور ہمارے جوابات بھی مل جاتے ہیں۔ بہت مہربانی آپ کی، بڑی خدا حافظ۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی، شکریہ۔ قبلہ سوال یہ کہ جو آپ جواب دے رہے تھے نا، اصل میں اسی کے ساتھ ملتا جلتا یہ بھی سوال ہے کہ جو دعا اور وسیلے کے قائل ہیں وہ سب مل کر جو ہے وہ کیوں نہیں ساتھ دیتے؟ لیکن ایک کال میں لے لوں جی، میرے خیال میں آج کے پروگرام کی آخری کال لیتے ہیں اور اس کے بعد قبلہ سے سوالوں کے جواب لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بھائی؟ کہاں سے؟ جی مولانا صاحب، میں آغا علی امیر عرض کر رہا ہوں جی، اور آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، بلکہ پوری فیملی، ہم یورپ میں ہی رہتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اور اس سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور عید کی مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو پروگرام جنت البقیع کے حوالے سے ہے اس کی تعزیت بھی ہے۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ اور میں آپ کے جو سوال آ رہے ہیں ان کا تھوڑا سا مشاہدہ بھی کر رہا ہوں، اور جو آپ جواب دے رہے ہیں ان کا بھی تھوڑا سا مشاہدہ کر رہا ہوں، اور ان سے کوئی سوال نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اگر اجازت ہو تو میں کچھ آپ جی فرمائیے فرمائیے فرمائیے۔
جی جی، فرسٹ آف آل جناب، وہ جو یہ رفیع صاحب نے آسٹریلیا سے سوال کیا تھا یہ نجاست والا جناب، تو اس حوالے سے میرے لیے کچھ کمپلیکیشنز ہیں اور کنفیوژنز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں عرض کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ آپ یہ جو نجاست والا معاملہ ہے یہ قرآن کی آیتوں سے تھوڑا سا بتائیے کہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اور دوسرا خودکشی کے بارے میں بھی جو دوسرا سوال کسی صاحب کا تھا وہ بھی قرآن کی آیت سے بتائیے. یہ دو ہو گئے. اور تیسری بات یہ کہ ہم یورپ میں رہ رہے ہیں اور یورپ میں آپ نے جیسے بتایا کہ کھانا بند پیکس میں آتا ہے یا یہ، تو یہاں پہ تو ایسے لوگ رہ رہے ہیں جہاں پہ ہندو بھی ملازم ہیں، سکھ بھی ملازم ہیں، اور ایتھیسٹ جو کہ اللہ خدا کو مانتے ہی نہیں، جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، جو بالکل ہی آپ خود ہی سمجھتے ہیں، تو وہ گیلے ہاتھوں سے سب کچھ کاٹ رہے ہیں، پیک کر رہے ہیں، سارا معاملہ ہے وہ بھی ہم لوگوں کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے بتائیے کہ ہم کیا کریں، یہ کھانے پینے کے حوالے سے کیا کریں. اور دوسرا ریکویسٹ یہ تھی کہ یہ لوگ جو جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے جو مجتہد ہیں انہوں نے کہا کہ انسان صرف وہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے، تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی کہ ایک انسان جو ہندو کو چھوڑے، وہ بالکل ہی اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا خدا پہ یقین نہیں ہے، وہ شیطانی کام کرتا ہے، اس کی بیوی بھی ویسی ہی ہے، تو ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا کیا وہ تخم نجس نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. شکریہ جناب، بڑی نوازش، بڑی مہربانی. آپ نے سوالوں سے سوال پیدا کیے، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی مختصراً دینے کی کوشش کریں گے. بٹ صاحب نے کال کی اور کہا کہ وہی آپ بات کر رہے تھے کہ ملت اسلامیہ جب ہم پہ کوئی افتاد پڑتی ہے تو ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہمیں یہ کیا اس کا نام ہے فخر حاصل ہے یا یہ سعادت ہمارے حصے میں آتی ہے کہ ہم ایک آواز کو جو ہے وہ بلند کرتے ہیں کسی بھی اچھے کام کے حوالے سے، تو ہمارے بھائی جو ہیں وہ بہت لیٹ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، یا جب ہم پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ شاید اپنے گھروں میں بیٹھ کے خوش نہیں ہوتے ہوں گے لیکن ہمارا ساتھ بہرحال نہیں دیتے، لیکن پھر جب ان پہ اپنے پہ بھی پڑتی ہے تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ شاید اس کو پہلے روک لیا جاتا تو بہت اچھی بات تھی. ایک بات جو انہوں نے کی ٹی وی چینلوں کے حوالے سے یہاں پہ کہ ہر تھوڑے سے وقفے کے بعد بعض ٹی وی چینل جو ہیں وہ ملت اسلامیہ کے درمیان اختلافات کو ہوا دینے والے پروگرام جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ کہ یا پرانے رپیٹ پروگرام جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی میں ہی عرض کروں کہ بنیادی طور پہ یہ ان کی دکانیں ہیں، دکان جب چلنا ذرا کم ہوتی ہے تو پھر اسی طرح کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں، ورنہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ملت اسلامیہ کی وحدت میں زیادہ بہتری ہے بجائے اس کے کہ اختلافات کو ہوا دی جائے. یہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، ہم ان حوالے سے نہیں کر سکتے. علی جان صاحب کا فقہی سوال تھا. ہم نے فقہی سوال ان کا اس طرح ہے کہ وہ بنیادی طور پہ جب ہم دیہات میں ہوتے تھے وہاں پہ ہوتے تھے تو شرعی بھی ہے اور مطلب فقہی بھی ہے. تھوڑا سا اس کی وضاحت میں کچھ اس طرح سے کروں کہ یہ کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈالتا ہے تو اس کو 7 مرتبہ پہلے جو ہے وہ پہلے مٹی سے مانجا جائے، پھر 7 مرتبہ دھویا جائے. اسی طرح یہ بھی خیال تھا سادگی میں کہ جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی کافر ہاتھ لگا دے یا کوئی کتا لگا دے یا اگر کوئی نجس جانور جو ہے تو وہ اصلاً پاک ہی نہیں ہوتا، اس کو پھر جو ہے وہ توڑ دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے. کیا مٹی کے برتن جو ہیں ان کو کوئی ایسا چیز جو ہے وہ اگر ہاتھ لگا دیتی ہے یا اس کا ساتھ مل جاتے ہیں تو کیا مٹی کے برتن پاک ہو سکتے ہیں؟ جی پاک ہو سکتے ہیں. جی وہ چونکہ وہ سستے ہوتے تھے اس لیے توڑ ہی دیتے تھے، لیکن اگر اس مٹی کے برتن کو کسی کور پانی میں، کسی تالاب میں یا کسی بہتے ہوئے ندی نالے میں کسی میں وہ رسی وغیرہ باندھ کے تو اس کو 24 گھنٹے تقریباً بھگوئے رکھیں کہ وہ پانی جو ہے نا اس کے، چونکہ مٹی کے برتن میں شام بار تک پانی آتا ہے نا، تو وہ پانی اس طرح سے بھگویا رکھیں وہ پانی جو ہے وہ آب جاری جو ہے وہ جاری ہو جائے اس کے ارد گرد دونوں طرف. تو وہ اتنی دیر اگر کہتے ہیں 24 آور ڈبوئی رکھی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. عین نجاست دور کرنے کے بعد، عین نجاست کے بعد 24 آور ضروری ہے، مطلب ویسے جاری پانی میں 22 گھنٹے بھی ہو سکتا. مطلب ہے کہ یعنی اتنا ڈبوئے رکھیں کہ پانی جو ہے نا وہ چونکہ
مٹی کے برتن سے پانی سرایت کرتا. آپ نے دیکھا گھڑوں میں گھڑے جو ہوتے ہیں وہ باہر سے بھی وہ گیلے گیلے ہوتے ہیں نا, وہ پانی سرایت کیا ہوتا ہے نا اس میں, تو لہٰذا باہر سے تو آ ہی رہا ہوتا ہے پانی, اندر سے بھی بھرا ہوگا تو وہ پانی جو ہے نا وہ اس طرح سے کہتے ہیں پاک ہو سکتا ہے. یہ محترمہ اقبال بانو نے سوال کیا, اگر اس کے سوال کو میں پوری طرح سے نہیں سمجھ پایا, لیکن بہرحال جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سید زادیہ اس نے عقد کیا ہے فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کے لیے ساتھ, یعنی مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے, ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے, کیا ان کو خمس دیا جا سکتا ہے اس سید زادی کو؟ جی ظاہر ہے کہ ایک سید جو ہے وہ مثلا فقہ جعفری کے بجائے فقہ حنفیہ میں شادی کر لیتے ہیں تو سید تو ہے نا, وہ ان کو دیا, یعنی خمس ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. اس میں یہ آ جائے گی بات, اگر وہ خود ابھی فقہ جعفری پہ برقرار ہے, تو اگر اس نے بھی فقہ حنفی قبول کر لی ہے تو کہا گیا ہے کہ مثلا یہ جو فطرہ یا زکوٰۃ یا یہ جو چیزیں ہیں اس میں اثنا عشری ہونا ضروری ہے. اثنا عشری یعنی شیعہ بھی طرح ہے نا, خود شیعہ ہے ابھی تو دیا جائے, یہ پرائرٹی ہے. وَإِلَّا دیا جا سکتا ہے, دوسروں کو بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جب تک وہ شیعہ مسلمان ہے تو پہلے پرائرٹی اس کو ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے جی سب سے پرائرٹی آپ کے رشتہ داروں کو, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمسایوں کو ہے, بعد میں دوسروں کو ہے. تو اسی نقطہ نظر سے یہ چیز ہے کہ پہلے جو ہے شیعہ مسلمانوں کو پرائرٹی ہے, اگر وہ آپ کے ہاں نہیں ہے یا ہمسایہ دوسرا مسلمان ہے تو پھر اس کو دے دیں. رفیع صاحب دوبارہ پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کے پروگرام کی انہوں نے تعریف کی اور مذاکرہ پروگرام کی, اور ان کی خواہش یہ تھی کہ ہر روز یہ پروگرام کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ ٹی وی کی اپنی مجبوریاں ہیں, ہر روز تو یہ پروگرام نہیں ہو سکتا, لیکن ہمارے پروگرام اکثر ایسے ہوتے ہیں جس میں علماء موجود ہوتے ہیں اور وہ سوالوں کے جواب جو ہیں وہ دیتے ہیں. کسی بھی پروگرام میں کوئی کال کر لی جائے, کوئی بھی عالم دین بیٹھا ہوا ہو تو یقیناً ان کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں. آغا امیر علی صاحب نے کہا کہ قرآن کے حوالے سے بیان کیا جائے, تو ظاہر ہے کہ قرآن کے حوالے سے انما المشرکون نجس, یہ قرآن حکیم کی آیت ہے. چونکہ ہمارا مسئلہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بحث اجتہادی لے کے نہ بیٹھ جائیں, بلکہ جو مجتہدین کا فتویٰ ہوتا ہے وہی نقل کریں کہ جس پہ لوگوں کو عمل کرنا ہے. ورنہ یہ مجتہدین کے جتنے فتوے ہوتے ہیں ان کی بیک پہ قرآن بھی ہوتا ہے اور سنت بھی ہوتی ہے, مطلب احادیث بھی موجود ہوتی ہیں, قرآن حکیم بھی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. البتہ میں یہ عرض کروں کہ دوسری خودکشی کی بھی جو بات آپ نے کی وہ بھی یہی ہے کہ ولا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, وہ جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, حرام ہے, گویا خودکشی حرام ہے. قرآن حکیم کی آیت وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, وہ قرآن حکیم کی آیت, دونوں آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئیں. اور آپ کا آخری سوال یہ کہ اگر بچہ کافر عورت اور کافر مرد سے پیدا ہوتا ہے, بلکہ بد کردار سے پیدا ہوتا ہے, کافر نہیں اس نے کہا تھا کہ دونوں شیطانی کام کر رہے ہیں, شیطانی کام کرتے ہیں. ہاں, تو ایسا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں یعنی رائے راست پہ نہ بھی ہوں, یہ ایک مرتبہ یہ شیطانی کام سے نام کے مسلمان ہیں, تو ظاہر ہے بچہ تو ٹھیک ہے, بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے, بچہ تو ٹھیک ہے, حتیٰ کہ بالفرض اگر کوئی شخص خود جو ہے وہ خود حرامی ہے, یعنی حرام زادہ پیدا ہوا ہے, اس کی بیوی بھی حرامی ہے, ٹھیک ہے, دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ صحیح طرح سے جائز شریعت کے اعتبار سے وہ پیدا نہیں ہوئے. اب وہ بھی اگر شادی کر لیں تو ظاہر ہے کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا تو قصور وہ حلال زادہ ہوگا, وہ تو حلال زادہ وہ حلال زادہ ہوگا. بڑی نوازش, بڑی مہربانی. قبلہ پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے, آپ کی اس پروگرام میں آج تشریف لانے کا بڑا شکریہ, بڑی مہربانی. آج کا پروگرام مذاکرات جنت البقیع کے حوالے سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا گیا. انتہائی بدقسمتی ہے کہ ملت اسلامیہ کے درمیان ایک ایسا مکتب فکر پیدا ہو گیا ہے کہ جو قرآن حکیم کے واضح حکم کے بعد کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا, ایسے لوگ کہ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم مہین, بڑا دردناک اور بڑا ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب جو ہے وہ رکھا گیا ہے, تیار کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی کام بھی کہ جو اللہ اور رسول کو اذیت دینے والا ہو وہ نہیں کرنا چاہیے. اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو یہ واضح فرامین ہیں, اپنے اہل بیت کے بارے میں بھی, اپنے اصحاب کے بارے میں بھی, اپنی ازواج کے بارے میں بھی یقینی طور پہ ان کی توہین کسی حوالے سے نہیں ہونی چاہیے. بحث اور بات ہے اور توہین کرنا اور بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان عظیم ہستیوں کی توہین کسی صورت میں بھی نہیں کرنی چاہیے, اور ان کے مزارات جو ہیں
उनको शाइरुल्लाह के तौर पे कायम व दायम रहना चाहिए। ख़ास तौर पे जन्नतुल बकी में वो मोहतरम हस्तियाँ सरकार हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सैयदा शबाब अहल जन्नत में से एक शख्सियत हैं, सरकार हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मासूमीन जो हैं उनके रोज़ा अक़दस भी जन्नतुल बकी में मौजूद थे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम की क़ुबूर जो हैं वो भी जन्नतुल बकी में मौजूद, अज़वाज रसूल की कब्रें भी जो है वो जन्नतुल बकी में मौजूद, और भी बहुत अहम शख्सियतों की क़ुबूर जो है वो जन्नतुल बकी में मौजूद थी। और हमारे प्रोग्राम में भी आपने देखा बार बार हमने जन्नतुल बकी के पहले वाला जो इन्हिदाम से पहले वाला मंजर था वो भी आपको दिखाते रहे, और जो बाद वाला मंजर है वो भी आपको दिखाया। मैं समझता हूँ कि मिल्लत इस्लामिया को इस हवाले से गौर करना चाहिए, और वो तबका के जो इस तरह के इक़दामात कर रहा है उसको भी अपने इस्लाम पे एक नज़र करनी चाहिए, और बाकी पूरी मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद व मुत्तफ़िक होकर आवाज़ उठानी चाहिए कि जन्नतुल बकी में जितने मज़ारात थे, बल्कि पूरी दुनिया पे जहाँ जहाँ भी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम और अहले बैत रसूल के आसार हैं, उन आसार को कायम व दायम रहना चाहिए, ताकि तारीख़ पे भी हमारी नज़र रहे और हमारा उनके साथ ताल्लुक़ भी वाबस्ता रहे और मुस्तहकम रहे। आज के प्रोग्राम से मोहम्मद असगर यज़दानी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।